وصلی اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معجزے میرے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے سامنے معجزے کا تعارف، تعریف اور تھوڑی سی تفصیل بیان کی۔ ایک بندہ جب اللہ تعالیٰ کا پیارا بن جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس کے کان میں بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ میں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں جن سے چھوتا اور پکڑتا ہے، اس کے پاؤں میں بن جاتا ہوں جن سے چلتا ہے۔ بندہ خدا نہیں بن جاتا، خدا بندہ نہیں بن جاتا، خدا تعالی بندے میں داخل نہیں ہو جاتا۔ کیا ہوتا ہے؟ آنکھ بندے کی ہوتی ہے، قوت خدا کی ہوتی ہے، کان بندے کے ہوتے ہیں، قوت خدا کی ہوتی ہے۔ وہ اللہ تعالی کی قوت سے دیکھتا سنتا ہے، دور بھی، قریب بھی، ظاہر بھی، باطن بھی۔ یہ اسے کمال ہوتا ہے، عطا ہوتا ہے جو پیارا بن جاتا ہے۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو باعث تخلیق کائنات ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الناس، اے لوگو، آل مین کائنڈ، تمام انسانوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، بے شک آ گیا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان۔ یہ لفظ برہان قرآن میں بیان ہوا۔ میں اس کا معنی بتاؤں، ہو سکتا ہے کوئی نہ مانے۔ آئیے قرآن ہی سے پوچھتے ہیں کہ لفظ برہان کا معنی کیا ہے۔ یہود و نصارہ نے کلیم کیا، اعلان کیا کہ لن يدخل الجنت الا من کان یہودا او نصارا، کہ جنت میں سوائے ان کے اور کوئی نہیں جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے تلک امانیہم، یہ ان کا گمان ہے، ان کی سوچ ہے۔ ان سے کہا جائے قل ہاتو برہانکم، فرما دیجئے اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو برہان لے آؤ۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو برہان کے لفظ کے معنی قرآن سے پتہ چلے دلیل، روشن دلیل جسے توڑا نہ جا سکے، قطع نہ کیا جا سکے، irrevocable جس کو آپ کہتے ہیں۔ قرآن نے بتا دیا برہان کے معنی دلیل کے ہیں، اور یہ ہر شخص جانتا ہے کہ دلیل کسی دعوے کی ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دلیل بن کر تشریف لائے تو وہ کس دعوے کی دلیل ہیں؟ تو بہت ظاہر سی بات ہے، لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ کا ایک حصہ دعویٰ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دوسرا حصہ ہے کلمے کا، یہ اس کی دلیل ہے۔ اللہ تعالی کی ذات دعویٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس دعوے پر دلیل۔ آپ نے یہ بھی جان لیا کہ دلیل دعوے کی ہوتی ہے، اور دعویٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، اس پر دلیل پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
اب ایک بات اور بھی کر لوں، دلیل میں نقص ہو، کمزوری ہو، خامی ہو، خرابی ہو تو اثر دعوے پر پڑتا ہے۔ مثلا سمجھانے کے لیے بات کروں، کوئی صاحب یہ دعویٰ کریں کہ میں بہت اچھا انجینئر ہوں، مکینک ہوں، جس کو ہم کاریگر بھی کہہ لیتے ہیں، ماہر ہوں، تو یہ ان کا یہ اعلان کہ میں انجینئر ہوں یہ دعویٰ ہے۔ ان سے کہا جائے گا کہ آپ کے اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ تو وہ اپنی بنائی ہوئی کوئی مشینری، کوئی چیز دلیل کے طور پر رکھ دیں کہ یہ دلیل ہے میرے انجینئر ہونے کی۔ اب اس مشین میں خوبی ہوگی تو پتہ چلے گا کہ اچھا انجینئر ہے، خرابی ہوگی تو لوگ کہیں گے کہ یہ اتنا ماہر نہیں ہے، خرابی ہے۔ تو دلیل کی عمدگی، دلیل کی خوبی دعوے کو مضبوط کرتی ہے، اس کو نمایاں کرتی ہے۔ یہ باتیں میں نے صرف سمجھنے کے لیے کہیں، بلا تشبیہ، وداؤٹ اینی ریزمبلنس۔ اللہ تعالی کی ذات دعویٰ اور میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر دلیل۔ تو رب تعالی نے جس کو اپنی ذات و صفات کا مظہر کامل بنایا، اس پر دلیل بنایا، اسے کیسا بنایا ہوگا؟ اللہ تعالی نے انہیں اتنا پیارا بنایا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں بلغ العلا بکمالہ، وہ اپنے کمال کے ساتھ بلندیوں پر پہنچے۔ کتنی بلندی پر؟ لا مکان میں۔ لا مکان اس لیے کہتے ہیں وہاں کوئی مکان نہیں، سارے مکان عرش کے نیچے، عرش کے اوپر لا مکان، وہ وہاں تک گئے۔ کشف الدجا بجمالہ، اللہ نے انہیں کیا کیا خوبیاں دیں، جمال، اندھیرے دور ہو گئے۔ حسنت جمیع خصالہ، ان کی کس ادا کا ذکر کیا جائے؟ ہر ادا میں خوبی ہے، حسن ہے، عمدگی ہے، پیار ہے، یعنی ہر چیز ان کی پیاری۔ صلو علیہ وآلہ، درود ان پر اور ان کی آل پر۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم برہان ربی بن کر تشریف لائے، اللہ کی ذات و صفات پر دلیل۔ میں اس موقع پر اتنی تفصیل بیان نہیں کر سکتا، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ کفار، انکار کرنے والے شروع سے نبیوں کے کمالات کا انکار کرتے آئے، اور میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی اعلان نبوت نہیں فرمایا۔ 40 سال کی ظاہری طور پر جب عمر شریف ہو گئی تو اعلان نبوت فرمایا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ 40 سال کی عمر میں نبی بنے، نبی وہ کب سے ہیں، کائنات نہیں تھی، وہ اس وقت بھی نبی تھے۔ اعلان فرمایا 40 سال کی ظاہری عمر شریف میں۔ اس سے پہلے کی زندگی نبوت کی دلیل کے طور پر ان کے سامنے پیش کی۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میں نے اپنی زندگی کا، ظاہری زندگی کا بیشتر، بہت بڑا حصہ تمہارے سامنے گزارا ہے، پھر بھی تم عقل نہیں کرتے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، کواری لڑکیوں سے زیادہ حیا والا کہتے تھے، اور یہ جانتے تھے کہ جھوٹ کا، فریب کا، دھوکے کا، خرابی کا، خامی کا کوئی تصور ہی ان کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ صبح و شام دیکھا کرتے تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ کتنے اچھے ہیں۔ تو بے داغ زندگی، کیونکہ نبی کے لیے اس کا حسب نسب اچھا ہونا چاہیے، اس میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرے کو موقع ملے، ظاہری طور پر بھی عیب نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالی جس کو نبی بناتا ہے اس کو سراپا حسن بناتا ہے، سراپا کمال بناتا ہے۔ اللہ تعالی نے ہر نبی کو کمال عطا فرمایا، ان کو معجزات عطا فرمائے،
مگر اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کمال عطا فرمائے، سب خوبیاں عطا فرمائیں۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کسی میں ایک کسی میں دو، مگر یہ تو سراپا خوبی۔ نام پر غور کیجئے، نام نامی، اسم گرامی، ذاتی دو نام ہیں۔ ایک نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لغت کھولیے، اس کا معنی دیکھیے، جس کی بار بار تعریف کی جائے، زیادہ سے زیادہ تعریف کی جائے، نئی سے نئی تعریف کی جائے، اچھی سے اچھی تعریف کی جائے۔ نام ہی ایسا رکھا اور بتا دیا انہیں پیدا ہی تعریف کے لیے کیا ہے، انہیں بنایا ہی خوبی کے لیے ہے، کسی عیب کا تصور ان کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بے عیب خود سے ہے، نبی کو بے عیب اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ فرق ہے، اور جب فرق ہو جاتا ہے تو پھر برابری کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھوں نے، میری آنکھ نے آپ جیسا حسین نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آنکھ تو تب دیکھے جب کسی ماں نے آپ جیسا جنا ہو، یعنی جب کسی ماں نے آپ جیسا جنا نہیں تو میری آنکھ دیکھ کیسے سکتی ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے، آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے۔ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، جیسا آپ نے چاہا اللہ نے ویسا ہی بنایا۔ کیا مطلب؟ کوئی عیب نبی کے لیے سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ عیب ہمارے ذہنوں میں ہوتے ہیں، ہماری سوچ میں ہوتے ہیں، نبی میں عیب نہیں، کیونکہ نبی کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، اور جسے اللہ تعالیٰ نے اپنا حبیب بنایا، جسے وجہ تخلیق کائنات بنایا، وہ سراپا خوبی ہی خوبی ہیں۔ قصیدہ بردہ شریف امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا، یہ 6 صدی ہجری میں ہوئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 500 سال کے بعد ان کا یہ قصیدہ دنیا بھر میں پڑھا جاتا ہے، ہر زبان میں تقریباً ترجمہ ہو چکا۔ اس میں یہ شعر موجود ہے وَكُلُّ آئٍ أَتَى الرُّسُلُ الْكِرَامُ بِهَا فَإِنَّمَا اتصلت من نورہ بہمی، کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام دنیا میں آئے وہ معجزات کمالات لے کر آئے، مگر وہ تمام ان کے معجزے میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی نورانیت ہیں، انہی کا فیضان ہے، انہی کے نور کے جلوے ہیں۔ آسمان دنیا، ہم آسمان دنیا پہ سورج بھی دیکھتے ہیں، چاند بھی دیکھتے ہیں، تارے بھی دیکھتے ہیں۔ یہ تارے جب چمکتے ہیں تو یہ چمک کر بتاتے ہیں کہ کوئی چمکانے والا پیچھے ہے، کیونکہ ستاروں میں اپنا ذاتی نور نہیں ہوتا، بلکہ وہ کسی کے نور سے چمکتے ہیں، چمک کر بتا رہے ہیں پیچھے کوئی ہے۔ اور کس کے نور سے؟ سورج کے نور سے چمکتے ہیں۔ سورج پردے میں ہوتا ہے تو تارے چمکتے ہیں، جب سورج سامنے آ جاتا ہے پھر تارے نہیں چمکتے۔ تو آسمان رسالت پر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام آسمان نبوت کے تارے بن کر چمکے، تو آسمان نبوت کے آفتاب کون ہیں؟ میرے اور آپ کے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ آفتاب نبوت ہیں۔ آسمان نبوت کے آفتاب وہ انہی کا نور ہے جس سے یہ تمام تارے چمکے اور ان کا فیض۔
اب انبیاء کرام کی جتنی تفصیل قرآن حدیث اور کتابوں میں تفسیروں میں ملتی ہے، ان کے تمام کمالات کو دیکھیے اور پھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات کو دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا نوازا۔ آج کے نوجوان سے میں عرض کروں گا، ہم انسانی عقل کے کرشموں کو مانتے ہیں۔ چاند پر جانا، بتایا گیا کہ انسان چاند پر گیا، سائنس کی دنیا میں یہ ایک واقعہ ہوا، آپ اس کو مانتے ہیں۔ کیا آپ نے خود دیکھا؟ نہیں، جتنا بتایا گیا آپ نے اس پر یقین کر لیا۔ سائنس کی تھیوری بدل سکتی ہے، سائنس کا پریکٹیکل غلط نتیجات دے سکتا ہے، مگر ایمانیات کے حوالے میں ہم جانتے ہیں وہاں شک شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ میرا پورا وجود کس نے بنایا، یہ کائنات کس نے بنائی؟ لا محالہ ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور ماننا پڑتا ہے، ماننا چاہیے۔ اس کے سوا کوئی خالق بنانے والا نہیں، نہ ہی اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے۔ اس نے اگر اپنے بندوں کو کمال دیے، مثلا آپ دیکھ لیجئے میں نے گلاسز لگائے ہوئے ہیں جس کو آپ اینک یا چشمہ کہتے ہیں، کسی کا دور کا، کسی کا نزدیک کا۔ اگر دور کا لگا ہے اور وہ اتار لے تو اس کو دور دھندلا نظر آئے گا۔ تو ہر ایک کی بصارت ایک جیسی نہیں۔ ایک ہی اسکول کی کلاس میں 50 بچے ہیں مگر سب تو ٹاپ نہیں کرتے، فرسٹ کلاس فرسٹ یا A+ سب تو نہیں لیتے۔ تو ایک ہی سلیبس ہے، ایک ہی کتاب ہے، ایک ہی اسکول ہے، مگر سب کا ذہن یکساں نہیں۔ ہم یہ تمام باتیں مانتے ہیں، میں اتنی زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا۔ تو جب ایمانیات کی بات آئے تو شبہ نہیں کرنا چاہیے، یقین رکھنا چاہیے کہ جس رب نے بنایا ہے وہ قدرت والا ہے، وہ جس کو چاہے جو چاہے عطا فرمائے۔ جب وہ خود اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرما رہا ہے تو ہم مانیں گے اور یقین کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر دلیل ہیں، اور ایسی دلیل ہیں کہ آپ دنیا کو دیکھ لیجئے۔ آج بھی الیکٹرانک میڈیا پر اگر سروے کرایا جاتا ہے یا کتاب لکھی جاتی ہے کہ دنیا کی سب سے اہم شخصیات کون سی ہیں، تو غیر بھی مجبور ہیں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اول درجے پہ رکھیں، کیونکہ ان کے انسانی کمالات ہی اتنے ہیں، تو پھر نبوی کمالات اور دوسرے کمالات کا شمار کہاں ہو سکتا ہے؟ انسانی کمالات، بشری کمالات میں بھی کوئی ان کا ہم سر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے مثل اور بے مثال بشر بنایا۔ وہ ایسے بشر ہیں کہ ان کی بشریت کے کمالات بھی پوری مخلوق میں کوئی ان کا پلہ یا کوئی ان کا ساجی اس میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ رب تعالیٰ کی عطا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کچھ ملا؟ آئیے میں ایک بات کرتا ہوں۔ میں نے پہلی گفتگو میں عرض کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ یہ ملا تھا کہ وہ اپنا ہاتھ اپنی آرمپٹ بغل کے نیچے رکھ کے نکالتے تو وہ چاند کی طرح چمکتا، ید بیضا۔ بہت اچھی بات ہے، بلا شبہ اس کو ہم کہیں گے کہ بہت کمال کی بات ہے۔ کوئی دوسرا انسان ایسا نہ سوچ سکتا ہے، نہ کر سکتا ہے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ کمال صرف ان کا ہاتھ چمکا رہا ہے۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کمال رکھتے ہیں کہ آگے ان سے لوگ چمک پا کر چمک رہے ہیں، اور کیسے کیسے چمکے ہیں۔ آج ان کی مثال نہیں ملتی۔ صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، اولیاء کرام، کیسے کیسے صدیق اکبر، فاروق اعظم، حضرت ذی النورین، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم، پھر
اشرا مبشرہ بدر والے، دیگر صحابہ کرام اور پوری کائنات میں جس کسی کو فیضان ملا انہی کی برکت سے ملا، انہی کے صدقہ و طفیل ملا، تو ان میں اللہ تعالیٰ نے جو خوبیاں رکھی ہیں وہ کسی اور میں نہیں۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دلیل۔ پوری کائنات، آسمان، زمین، اس زمین سے کیا کچھ نکلتا ہے، یہ سمندر، یہ دریا، یہ ہوائیں، یہ پانی، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ، مخلوقات کا شمار تو ہو نہیں سکا کہ کتنی ہے، کیا کیا چیزیں ہیں، سب کی سب اللہ کی ذات و صفات پر دلیل ہیں، سب مظاہر قدرت ہیں، مگر وہ رب تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ، محبوب تیرے رب کی قسم، یا اللہ تو رب العالمین ہے، تو رب الناس ہے، تمام کائنات کا رب ہے، مگر فرماتا ہے محبوب تیرے رب کی قسم، تو جواب کیا ملتا ہے؟ بلا شبہ وہ تمام جہانوں کا رب ہے، تمام مخلوقات کا رب ہے، مگر اسے ناز ہے تو اس بات پر کہ وہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے، اور وہ حبیب پاک جس کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات و صفات پر دلیل بنایا، اس کا شکر کہ اس نے وہ ہمیں عطا فرمائی، اور ہمیں ان کی بدولت کیا کچھ ملا یہ مجھے اور آپ کو جاننا چاہیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم برہان ربی ہیں، میرے رب تعالیٰ کی روشن دلیل ہیں، کائنات کے سامنے ان کو مثال بنا کر پیش کیا گیا۔ یہ دیکھو اور اندازہ کر لو، جس کا بندہ ایسا ہے اس کا خدا کیسا ہوگا۔ یہ بیان جاری ہے، میں نے آپ کو معجزے کی تعریف اور تفصیل بتائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بتایا کہ وہ اللہ کی ذات و صفات پر دلیل بن کر آئے۔ اب میں آپ کو آئندہ نشستوں میں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ معجزات کی تفصیل بتاؤں گا۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔